الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے انشاءاللہ تمام لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے، صحت و تندرستی کی حالت میں ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ آج ہم پڑھیں گے دانتوں کا بیان، یعنی منہ میں کتنے دانت ہیں، ان کے کیا کیا نام ہیں۔ مصنف کہہ رہے ہیں کہ اکثر مخارج کا تعلق دانتوں کے ساتھ ہے، اس لیے مخارج الحروف سے قبل دانتوں کے نام بیان کیے جاتے ہیں تاکہ مخارج سمجھنے میں دقت نہ ہو۔ دقت معنی مشکل۔ مخارج الحروف کیا ہے؟ حروف کے مخارج، حروف کی جگہیں، یعنی حرف کہاں سے ادا ہوگا، یہ بات جاننے سے پہلے مصنف نے دانتوں کے نام بیان کیے ہیں۔ کیونکہ حرف کو ادا کرتے وقت دانتوں کا تعلق بھی ہوتا ہے، دانت بھی استعمال ہوتے ہیں، اور جب تک دانتوں کا نام معلوم نہ ہو تو اس وقت تک مخرج کی بھی صحیح پہچان نہیں کی جا سکتی۔ اس لیے مصنف نے کہا کہ مخارج الحروف سے قبل دانتوں کے نام بیان کیے جاتے ہیں۔ انسان کے منہ میں عموماً 32 دانت ہوتے ہیں، عموماً یعنی عام طور پر 32 دانت ہوتے ہیں، لیکن 20 سے 22 سال کی عمر میں تقریباً یہ 28 ہوتے ہیں۔ اس کے بعد پھر یہ آخر والی عقل داڑیں جنہیں کہا جاتا ہے، جب وہ نکلتی ہیں پھر اس کے بعد یہ 32 دانت مکمل ہوتے ہیں، اور یہ 24 سے 25 سال کی عمر میں نکلنا شروع ہوتی ہیں، جو کہ 30 سال کی عمر تک مکمل ہوتی ہیں۔ ان کا دورانیہ کافی لمبا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے یہ کافی دیر سے مکمل ہوتی ہیں۔ اب 32 دانت اگر ہوں کسی کے منہ میں تو اس اعتبار سے 16 دانت اوپر والے جبڑے میں اور 16 دانت نیچے والے جبڑے میں، جن میں 12 دانت اور 20 ڈاڑیں ہوتی ہیں، یعنی کل 32 دانتوں سے دانتوں کی تعداد 12 اور ڈاڑیں 20 ہوتی ہیں۔ اب یہ دانت کیا ہے اور ڈاڑ کیا ہے؟ دانت کہتے ہیں ہمارے منہ کے آگے والے دانتوں کو، جن کا صرف ایک کنارہ ہوتا ہے، اسے دانت کہتے ہیں، اور ڈاڑیں ہمارے منہ کے پیچھے والے حصے میں ہوتی ہیں، اور عموماً ڈاڑ کے 2 کنارے شروع ہوتے ہیں، یعنی جس ڈاڑ کے یا جس دانت کے 2 کنارے شروع ہوں تو وہ داڑ ہے، اور سب سے آخر والی داڑ کی 4 کنارے ہوتے ہیں، 4 نوک بنی ہوتی ہیں، انہیں ڈاڑ کہا جاتا ہے۔ دانتوں سے ہم چیزوں کو توڑتے ہیں اور ڈاڑوں سے خوراک کو چباتے ہیں۔ اب اس کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے کہ دانت کیا ہوتا ہے؟ سامنے والے 4 دانتوں کو ثنایا کہا جاتا ہے۔ سامنے والے مصنف کہہ رہے ہیں جو بالکل فرنٹ پر نظر آئیں، اور یہ اوپر والے دانت سامنے کے کافی کھلے محسوس ہوتے ہیں، چوڑائی میں بھی تھوڑے بڑے ہوتے ہیں اور صاف دکھائی دیتے ہیں۔ ان سامنے والوں کو ثنایا کہا جاتا ہے۔ ثنایا معنی 2، لفظی معنی اس کا یہی ہے 2۔ تو سامنے والے 2 دانتوں کو ثنایا کہا جاتا ہے۔ اب اوپر نیچے کی اصطلاح کے ساتھ ان کے نام کے ساتھ بھی اصطلاح بدلے گی۔ ثنایا علیہ معنی اوپر، بلندی، جیسے ہم نے پیچھے علا پڑھا تھا، علا یا علیہ معنی اوپر، بلندی۔ تو ثنایا علیہ معنی کیا ہوگا؟ اوپر والے سامنے کے 2 دانت،
انہیں کہا جاتا ہے ثنایا علیا۔ پھر ثنایا سفلا، سفلا معنی نیچے، اسفل، اسفل سے نکلا ہے جس کا معنی ہوتا ہے نیچے، پستی، تو ثنایا سفلا معنی نیچے کے سامنے والے دو دانت، انہیں ثنایا سفلا کہا جاتا ہے۔ ثنایا ہونے کی کیا خاص بات ہے؟ انہیں ثنایا اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ دانت آپس میں بہت زیادہ ملے ہوئے ہیں، یعنی ان میں فاصلہ نہیں ہے۔ باقی جتنے بھی دانت ہیں وہ سب فاصلے کے ساتھ اور الگ الگ جدا جدا ہیں، جبکہ یہ دانت آپس میں ملے ہوئے ہیں، اس لیے انہیں اکٹھا ایک نام ثنایا دیا گیا۔ ثنایا کے ساتھ رباعیات ہیں، رباعیات یا قواطع۔ رباعیات یہ جمع کا صیغہ ہے، اس کی واحد آئے گی رباعیتن گولتا کے ساتھ، رباعیتن۔ اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک معنی ربعن سے نکلا ہے جس کا مطلب چار، اور چونکہ یہ چار دانت ہیں اس لیے انہیں رباعیات کہا گیا۔ یا دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ رباع یربع، یا رباع یربع سے رباعیات ہے جس کا معنی ٹھہرنے کی جگہ، چونکہ ہماری خوراک ان دانتوں میں ٹھہرتی ہے اس لیے انہیں رباعیات کہا گیا۔ دوسرا نام ہے قواطع۔ قواطع قاطعتن کی جمع ہے، آخر میں گولتا کے ساتھ، قاطعتن معنی کیا ہے؟ قطع سے نکلا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے توڑنا، کاٹنا، یعنی عام طور پر جب ہم کسی چیز کو کاٹتے ہیں تو یہ دانت بھی ساتھ استعمال ہوتے ہیں، اس لیے انہیں قواطع کہا گیا۔ لہٰذا دو نام ہے، کوئی بھی نام استعمال کیا جا سکتا ہے۔ زیادہ تر کتابوں میں یا اصطلاحات میں رباعیات نام استعمال کیا گیا ہے۔ اس کی تعریف مصنف کیا بتا رہے ہیں کہ ثنایا کے ساتھ ایک ایک دائیں بائیں اور اوپر نیچے کے چار دانت ثنایا تھے ہمارے، ثنایا کے دائیں طرف ایک، ثنایا کے بائیں طرف ایک، ثنایا سفلا کے دائیں طرف ایک اور ثنایا سفلا کے بائیں طرف ایک، کل ملا کر یہ چار دانت ہو گئے، اس لیے انہیں رباعیات کہا گیا۔ ایک سوال یہاں ذہن میں آتا ہے کہ ثنایا علیا اور ثنایا سفلا دونوں کو ملایا جائے تو یہ بھی چار بنتے ہیں، اور ثنایا کے ساتھ دائیں بائیں اوپر نیچے چار دانت ملائے جائیں تو وہ رباعیات، وہ بھی چار بنتے ہیں۔ تو کیا ثنایا سفلا یا ثنایا علیا کو رباعیات کہا جا سکتا ہے، یا انہیں یہ نام کیوں نہیں دیا گیا؟ تو اس کی بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ اگر دونوں کو رباعیات کہا جائے چار ہونے کے اعتبار سے تو دونوں کا نام مشابہ ہو جائے گا، بات سمجھنے میں، مخرج سمجھنے میں یا ان دانتوں کی پہچان کرنے میں مشکل پیش آئے گی، اس لیے انہیں مختلف اعتبار سے مختلف نام دیے گئے ہیں، ورنہ اکثر دانت چار ہی ہیں، ایک نام کے چار دانت ہیں، لیکن ان کی سمجھ کے لیے، ان کی پہچان کے لیے انہیں مختلف اعتبار سے الگ الگ نام دیا گیا تاکہ ناموں کے اختلاف سے دانتوں کی صحیح سمجھ۔ تمام دانتوں کے ساتھ علیا اور سفلا کی اصطلاح لگائی جا سکتی ہے، جس طرح ثنایا علیا ہے اور ثنایا سفلا، اسی طرح رباعیات علیا اور رباعیات سفلا ہیں، لیکن مصنف نے مختصر کرنے کے لیے یہ کتاب میں مزید اصطلاحات بیان نہیں کی، صرف ثنایا علیا اور ثنایا سفلا لکھ دیا تاکہ طالب علم اگلی بات خود سمجھ سکے۔ انیاب یا کواسر ہیں رباعیات کے آگے والے دانت۔ انیاب ناب ان کی جمع ہے، ناب کا معنی نوکدار، نوکیلا یا نوکدار چیز،
چونکہ یہ دانت نوکدار ہیں اس لیے انہیں ناب ایک کو تو انیاب زیادہ کو کہیں گے۔ دوسرا نام ہے کواسر۔ کواسر کاسرتن کی جمع ہے۔ کاسرتن کا معنی توڑنے والی، یعنی ان سے چیزوں کو توڑا جاتا ہے، اس لیے انہیں کواسر کہا جاتا ہے۔ زیادہ تر نام انیاب استعمال ہوتا ہے۔ اب یہ کون سے دانت ہیں؟ رباعیات کے ساتھ ایک ایک دائیں بائیں اور اوپر نیچے کے 4 دانت، یعنی رباعیات علیاء اوپر والے رباعیات دانت کے ساتھ دائیں طرف ایک، پھر رباعیات علیاء کی بائیں طرف ایک، رباعیات سفلیٰ کے دائیں طرف ایک، رباعیات سفلیٰ کے بائیں طرف ایک، کل ملا کر یہ 4 دانت ہو گئے، انیاب 4 دانت ہو گئے۔ اسی طرح انیاب کی بھی اصطلاح علیاء اور سفلیٰ لگا کر سمجھی جا سکتی ہے، یعنی انیاب سفلیٰ، انیاب علیاء۔ یہ 3 اقسام دانتوں کی ہیں۔ ہم نے پیچھے پڑھا، مصنف نے فرمایا کہ 32 دانتوں میں سے 12 دانت ہیں اور 20 ڈاڑیں ہیں، لہٰذا دانتوں کی بھی 3 اقسام ہیں اور داڑوں کی بھی 3 اقسام ہیں۔ یہ 3 نام ہیں۔ دانتوں کی 3 نام کون سے ہیں؟ ثنایا، رباعیات اور انیاب، یہ 3 قسم کے دانت ہیں۔ اور اب ڈاڑوں کی باری آئے گی۔ انیاب سے اگلا جو دانت ہے اسے ڈاڑ کہیں گے، یعنی وہاں سے ڈاڑیں شروع ہو رہی ہیں۔ اب ڈاڑوں کی کتنی قسمیں ہیں؟ ڈاڑوں کی بھی 3 ہی قسمیں ہیں، 3 نام ہیں۔ سب سے پہلی ڈاڑ کا نام ہے ضواحک۔ ضواحک بھی جمع کا صیغہ ہے، یہ ضاحکتن سے نکلا ہے، آخر میں گولتا کے ساتھ۔ ضاحکتن کا معنی ہوتا ہے ہنسنے والی یا ہنستے وقت نظر آنے والی، یعنی جب انسان کھل کر مسکراتا ہے تو اس صورت میں ہمارے آگے والے دانتوں سے لے کر ضاحک دانت تک نظر آتے ہیں۔ سب سے آخر میں جو دانت نظر آ رہا ہوتا ہے وہ ضاحک ہوتی ہے، اس لیے ہنسنے کی مناسبت سے انہیں ضاحک کہا گیا۔ ضحک عربی میں ہنسنے کو کہتے ہیں، چونکہ یہ ہنستے وقت نظر آتی ہیں اس لیے انہیں ضاحک اور اس کی جمع ضواحک کہا گیا۔ یہ انیاب کے ساتھ ایک ایک دائیں بائیں اور اوپر نیچے کی 4 ڈاڑیں ہیں، یعنی ان کے ساتھ بھی ہم علیاء اور سفلیٰ کا نام لگا سکتے ہیں، ضاحک علیاء اور ضاحک سفلیٰ۔ انیاب علیاء کی دائیں طرف ایک، انیاب علیاء کے بائیں طرف ایک، پھر انیاب سفلیٰ کے دائیں طرف ایک اور انیاب سفلیٰ کے بائیں طرف ایک، کل ملا کر یہ 4 ہو گئے۔ ان کے بھی ضاحک رکھا گیا، حالانکہ اگر انہیں عربی اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ 4 ہیں تو انہیں رباعیہ کہا جا سکتا ہے، لیکن ناموں کی مشابہت کی وجہ سے سمجھنے میں مشکل پیش آ سکتی ہے، اس لیے انہیں مختلف اعتبار سے مختلف نام دیے گئے ہیں۔ اگلی داڑ ہے طواحن۔ طواحن معنی یہ طاحنتن سے نکلا ہے، جس کا معنی ہے پیسنے والی، یعنی ہم اپنی خوراک، اپنا کھانا ان دانتوں سے پیستے ہیں، چباتے ہیں، جس سے ہمارا کھانا ہضم ہوتا ہے۔ اور طاحنتن سے طواحن یہ جمع کا صیغہ ہے۔ انہیں بھی اوپر اور نیچے کے اصطلاح کے اعتبار سے طواحن علیاء اور طواحن سفلیٰ کہا جا سکتا ہے۔ یہ ضواحک کے ساتھ 3 3 دائیں بائیں اور اوپر نیچے 12 داڑیں ہیں، یعنی پیچھے ہم نے جتنے بھی پڑھے وہ ایک ایک تھا، ایک دائیں طرف ایک بائیں طرف، لیکن یہ جو داڑیں ہیں طواحن یہ 3 اکٹھی آئیں گی، یعنی ضاحک کے ساتھ ایک نہیں اکٹھی 3 شمار کریں گے دائیں طرف، پھر اکٹھی 3 بائیں طرف، پھر اسی طرح نیچے بھی دائیں طرف اور نیچے بائیں طرف، کل ملا کر یہ 12 داڑیں ہو گئیں۔ ان سے خوراک پیسی جاتی ہے، اس لیے انہیں طواحن کہا گیا۔ پھر ہے نواجذ۔ نواجذ بھی جمع کا صیغہ ہے، یہ ناجزتن سے نکلا ہے۔ ناجزتن معنی
عقل کے کمال کو پہنچنے والی ڈاڑھ، اس کا پورا نام عربی میں آئے گا ناجزۃ العقل، یعنی عقل کے کمال کو پہنچنے والی ڈاڑھ، اس کی جمع نواجذ، یعنی یہ داڑھ عام طور پر اس وقت نکلتی ہے جب انسان کی عقل کامل ہو جاتی ہے۔ پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ 32 دانت ہوتے ہیں، لیکن 32 بھی اس صورت میں مکمل ہوتے ہیں جب عقل داڑھیں نکل آئیں۔ جب عقل داڑھیں نہ نکلیں تو اس صورت میں پھر یہ 32 نہیں، اس سے کم تعداد میں ہوتے ہیں۔ نواجذ کون سی ڈاڑھیں ہیں؟ یہ طواحن کے ساتھ ایک ایک دائیں بائیں اور اوپر نیچے 4 ڈاڑھیں ہیں، دائیں طرف اوپر، بائیں طرف اوپر، پھر نیچے دائیں طرف اور نیچے بائیں طرف، کل ملا کر 4 ہو گئیں۔ اب یہاں ہم گنتی کرتے ہیں کہ داڑھیں ہمیں 20 بتائی گئی تھیں، ضاحک 4 ہیں، طواحن 12 ہیں، 12 اور 4 16 ہوئیں، اور 16 میں نواجذ 4 شامل کریں تو 20 مکمل ہو گئیں۔ یہ 20 ڈاڑھیں ہیں۔ ڈاڑھوں کو عربی میں اضراس کہتے ہیں۔ اضراس مکمل اگر سب کا اکٹھا نام لینا ہو، یعنی ضاحک، طواحن اور نواجذ کو اگر اکٹھا کہنا ہو تو پھر انہیں اضراس کہتے ہیں۔ اضراس ضرس کی جمع ہے، ضاد کے نیچے زیر آئے گی، ضرس کی جمع ہے، اس لیے ضاحک، طواحن اور نواجذ کو مطلقاً اضراس کہتے ہیں۔ مطلقاً معنی یعنی اکٹھا یا عام طور پر جب ان کا نام لینا ہو تو انہیں اضراس کہتے ہیں، اور اگر کسی ایک خاص ڈاڑھ کا نام لینا ہو تو پھر اسے ضاحک، طواحن یا نواجذ کہیں گے۔ یہ نام آپ یاد کیجئے، کوشش کیجئے کہ آپ کو یہ ترتیب اسی ترتیب کے ساتھ یاد رہیں۔ کتاب میں نقشہ دیا گیا ہے دانتوں کا، صفحہ نمبر 16 پر، تو آپ یہ نقشہ اپنے سامنے رکھیے اور اس نقشے سے آپ ساتھ ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ آپ کو جلد سمجھ آ جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔